سب ریڈی ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور ہم نے آپ کو ہنگامی طور پر زحمت دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رات کو ایک بڑا واقعہ ہوا. اہل تشیع کا ایک بندہ جس کا نام رحمت علی ولد اللہ دیتا سکنہ احاطہ مسلی نیست کوٹلی امام حسین ہے، ان کے قتل ہونے کی خبر مل گئی تو فوراً میں موقع پر پہنچا، اور تمام ٹیمیں میرے ساتھ، سی ٹی ڈی والی، میرا ڈی ایس پی صاحب اور میرے ایس ایچ او اور تمام ٹیمیں ادھر تفتیش کی پہنچ گئیں. تو ادھر جو ابتدائی اطلاعات تھیں شروع میں وہ کچھ غلط تھیں کہ 125 موٹر سائیکل پہ بندے آئے تھے اور مرڈر کیا اور بھاگ گئے اور نقاب پوش تھے. ہم نے فوراً، اگرچہ اس ابتدائی انفارمیشن پہ ہم نے فوراً ناکہ بندیاں کی، تمام شہر سیل کیا اور باہر کے راستے بند کر دیے، اور ہم نے موقع کا جائزہ لیا. موقع سے ہمیں خون ملا، 2 خول کارتوس ملے چلیدہ اور 2 زندہ کارتوس مل گئے. پھر ہمیں مقتول کی طرف سے، مقتول کو تو فوراً 1122 گاڑی میں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا گیا، اور موقع پر ہمیں کوئی کمپلیننٹ کی تلاش تھی کہ ہمیں کہانی بتائے کہ کیا ہے، کیونکہ جس وقت اس کا مرڈر ہوا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی. تو بہرحال شروع میں اس کے بہنوئی نے، جس کا نام غلام علی ہے، اس نے رپورٹ ان نون بندوں پر کی کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کس نے قتل کیا تھا. بہرحال اس ان نون ملزمان کے خلاف رپورٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے میری ٹیم کو اتنی کامیابی دے دی کہ 2 گھنٹوں کے اندر وہ ان ٹریس کیس جو تھا وہ ٹریس ہو گیا اور ملزم گرفتار ہو گیا. ملزم نے کنفیشن کی اور وہ علیہ قتل بتا دیا، جدھر اس کا علیہ قتل پڑا ہے وہ ہم نے ریکور کیا، اور وہ موٹر سائیکل جو وہ کنویں میں استعمال ہوا تھا وہ اس کی نشاندہی پہ ہم نے ریکور کر لیا، اور اس نے تمام کہانی سنائی. تو اب میں اس کہانی کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا واقعات تھے، کیا ہوا تھا اور کیسے. اس دوران ہم پہ پریشر تھا اور ہم خود یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، فرقہ واریت ہے، اور یہ چمگوئیاں بھی ہو رہی تھیں، لیکن حالات واقعات ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. تو بہرحال اس پہ ہم نے جو کام شروع کیا، شروع میں جو ایف آئی آر درج کرائی اس کے بہنوئی نے، تو اس کے بہنوئی جو ہے وہ بٹا والی گلی نزد خانہ نزد اسلامیہ کالونی عیدگاہ، یہ ادھر رہتا ہے، تھانہ کینٹ کا علاقہ ہے، ادھر رہتا ہے. ادھر ہم گئے، اور مقتول کا اپنا گھر جو ہے اس سے تقریباً 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر دور ہوگا. تو اس نے بتایا کہ یہ میرا سالہ جو ہے یہ میرے گھر افطاری کے بعد اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اور بچوں کو وہ اکثر آیا کرتا تھا، ہر دوسرے تیسرے دن آیا کرتا تھا مہینوں سے، اور گپ شپ ہوا کرتی تھی، پھر چلا جاتا. اس کا یہ روٹین تھا. تو آج بھی روٹین کے مطابق آیا تھا، اور جب میں اس مہمان کو گھر سے رخصت کرنے لگا دروازے تک آیا، میں دروازے پر کھڑا تھا، اور یہ میرا سالہ جو ہے مقتول رحمت علی یہ موٹر سائیکل بائک پہ بیٹھ گیا. چونکہ گھر کے قریب راستہ ڈلوان ہے تو اس نے اپنی بیوی کو کہا، شیرخوار بچہ اس کی گود میں تھا، کہ آپ تھوڑا میرے پیچھے آ جائیں، اور جب میں ڈلوان سطح سے 25 قدم نیچے جاؤں تو آپ پھر میں پیچھے بیٹھ آئیں. تو یہ کمپلیننٹ جو ہے اس کا مدعی یہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے. تو جو ہی ابھی اس کے بیوی اس کے پیچھے نہیں بیٹھی تھی، اور یہ مدعی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا اور نکلنے والے مہمان کو، رخصت کرنے والے مہمان کو دیکھ رہا تھا. کہ جب وہ آگے تھوڑا سا چلا اور اس کی بیوی 5-6 قدم اس کے پیچھے بیٹھنے والی تھی، کہ اس دوران ایک بندہ ادھر سے نمودار ہوا اور اس نے اس پہ فائر کیا پسٹل سے، 2-3 فائر کیے، اور وہ جب گر پڑا تو مقتول قاتل جو تھا، قاتل بھاگنے لگا، اور اس بھاگنے میں بالکل اسی طرف آیا جدھر یہ مدعی کھڑا تھا. اس نے اس کا راستہ روکا کہ اس کو پکڑ لے، نہ جانے دے، لیکن اس نے اس پہ پسٹل تان لیا اور جلدی سے ایک فائر کیا. اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ نے اس کو بچا لیا، اور ملزم بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا. تو یہ تو اس کی رپورٹ تھی.
اور اس نے کہا میں سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہوں، سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہوں، اس بندے کو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر میرے سامنے لایا جائے، روشنی تھی تو میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، میں پہچان کر سکتا ہوں۔ یہ تو ہوئی اس کی رپورٹ۔ ہم نے تفتیش شروع کی، ٹیمیں بنائی۔ اس ٹیم میں خود فوراً اس کی بیوی تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ واقعہ کی چشمدید گواہ ہے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ وہ سنا تھا کہ وہ اسپتال چلی گئی، اسپتال سے فوراً بعد اسپتال چھوڑ کے گھر چلی گئی۔ میں گھر گیا، اس کو کمرے میں بلایا لیڈی کنسٹیبل کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، ان کو انٹاروگیٹ کیا۔ اس کا رونا دھونا اتنا زیادہ تھا کہ وہ جواب کم دیتی تھی اور رونا دھونا زیادہ کر رہی تھی۔ ہماری ہمدردی بھی ان کے ساتھ تھی۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ کیا واقعات ہیں، تو اس نے غلط بیانی سے کام لیا۔ موٹر سائیکل بتایا 125 جو شروع میں بتایا تھا، اور یہ بتایا کہ 2 بندے تھے، اور یہ بتایا کہ نقاب پہنے ہوئے تھے، اور سامنے آنے پر شناخت کر سکتی ہوں۔ تو اس بات کی تردید پھر کیسے ہو گئی؟ اسی گھر میں جو مقتول ہے اس کی بہنوں سے میں نے انٹاروگیٹ کیا کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے۔ یہ راتوں رات میں نے گھر میں مستورات کو انٹاروگیٹ کیا۔ مجھے اس کی ایک بہن نے بتایا کہ اس عورت کے روابط تھے ناجائز ایک لڑکے کے ساتھ جس کا نام شیراز ہے، اور وہ پنجاب کا ہے، میاں والی کا رہنے والا ہے۔ اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس کے ناجائز روابط تھے، آنا جانا تھا میرے بھائی کے مرضی کے خلاف۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ بندہ 2-3 بار پکڑا بھی گیا تھا، اور اس کو وہ بھاگ گیا تھا، اور یہ اس کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ ہم نے فوراً کام شروع کیا کہ یہ بندہ اس وقت کدھر ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ بندہ شیراز جو ہے، یہ وسائن جو جوس فروخت کرتا ہے دکاندار، اس کے ساتھ ملازم ہے 3 مہینے سے 9,000 روپے پر ادھر ہوتا ہے۔ تو میں نے فوراً جائے وقوع سے اپنے ڈی ایس پی سٹی افتخار خان کو اور میرے بی ڈی ایس کا انچارج جو ہے سمیع اللہ کو روانہ کیا کہ جائیں اور اس بندے کو ٹریس کریں۔ انہوں نے نہایت تیزی سے وہاں پہنچ کر اس کے مالک سے پتہ کیا کہ بھائی آپ کے ہاں کتنے نوکر ہیں۔ انہوں نے 5-6 نام بتائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں شیراز کدھر ہے؟ تو اس نے CCTV کیمرے دیکھے اور بتایا کہ ہاں یہ ابھی گیا ہے اور اوپر 3ری منزل میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ فوراً روانہ ہوئے۔ جب یہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، اتنے میں مالک نے اس کو اطلاع دی کہ بھائی آپ کدھر ہو، پولیس آپ کا پوچھ رہی ہے۔ تو وہ تو چھوڑتا، تو وہ کسی اور سیڑھیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ڈی ایس پی صاحب بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے وہ سیڑھیاں آلریڈی کور کی تھیں۔ وہ جب آیا تو اس کو ہاں اس کو گرفتار کیا۔ تو اس کو کہا کہ بھائی جلدی بتاؤ قتل کیوں کیا ہے۔ شروع میں وہ انکاری ہوا، لیکن پولیس کو طریقہ آتا ہے تو 3 سوالات کے بعد اس نے کنفیشن بھی کر لی۔ ادھر کڑے انہوں نے کہا کہ بھائی آلے قتل بتاؤ کدھر ہے۔ اس نے کہا جی وہ تو میں نے 115 کے سامنے ایک بلڈنگ ہے، اس میں حذیفہ سینٹر ہے، اس میں 4تھی منزل میں نے سیمنٹ کی بوریوں میں اپنا بیگ رکھا ہے، اس میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو فوراً یہ ٹیم ادھر پہنچی اور اس کی نشاندہی پر وہ پسٹل ریکور ہوئی۔ اس سے تازہ چلیدہ بارود کی بو بھی آ رہی تھی پسٹل سے۔ کنفرم ہو گیا 30 بور پسٹل استعمال ہوا تھا، یہ بھی 30 بور تھا۔ اچھا، ادھر موقع سے ہمیں 2 زندہ خول کارتوس ملے تھے۔ تو زندہ خول کارتوس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پسٹل جو تھا یہ رک گیا تھا درمیان میں، جس کو دوبارہ لوڈ کرنا پڑا اور زندہ کارتوس پیچھے گرانا پڑا، اور وہی ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیرورزم نہیں ہے، کیونکہ یہ اناڑی تھا اور پسٹل بھی 30 بور استعمال ہوا تھا۔ پھر اس سے پوچھا کہ ہاں کیا ہوا تھا، اس نے بتایا کہ جب میں اس کو فائر کر رہا تھا تو میرا پسٹل جو تھا وہ میاں والی میں نے لیا تھا اور دیسی قسم کا ہے، اور میں نے ٹیسٹ آزمایا بھی نہیں تھا، اور نہ یہ اتنا ایکسپرٹ ہے فائرنگ کرنے کا۔ اس کا یہ ٹارگٹ تھا تو اس کا پھنس گیا تھا، اور واہ کی بات ثابت ہوئی کہ اس نے 2 دفعہ کھینچا تھا، 2 کارتوس زندہ ہمیں مل گئے تھے۔
اچھا پھر اس کو لے آئے, انٹاروگیٹ کیا کہ ہاں بتاؤ قتل کیوں کیا ہے. تو اس نے کہا کہ 1 سال سے اس لڑکی کے ساتھ, یہ اس کے ماں کی ماموں کی بیٹی ہے, مقتول کی بیوی جو ہے جس سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں, یہ اس کی ماں کے ماموں کی بیٹی ہے. تو اس نے کہا کہ 1 سال سے میرے اس کے ساتھ روابط ہیں, ایلیسٹ ریلیشنز اس سے قائم ہیں, اس کا کہنا ہے. اور اس کے شوہر نے ہمیں 2-3 دفعہ پکڑا بھی ہے جس سے میں بھاگ گیا ہوں, اور وہ 3 مجھ پہ حملے اس نے کیے ہیں میرے قتل کے. اس کی تفصیل ہمارے پاس نوٹ ہیں. 1 دفعہ اس سے بچ نکل گیا ہے, دوسری دفعہ بچ نکل گیا ہے, تیسری دفعہ. اب اس کا کہنا تھا کہ اگر میں اس کو نہ مارتا تو یہ مجھے قتل کر دیتا کیونکہ میں اس کے ٹارگٹ پہ تھا, اور اب محبت سے زیادہ میری زندگی کا سوال تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے پہل کرنی تھی, اور اس لیے میں نے, میری اور اس لڑکی کے مشترکہ فیصلہ تھا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیں. ہم نے ملی بھگت کی, ہم نے اس کے SMS بھی موجود ہیں. اچھا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وقوع کے فوراً بعد اس نے, لڑکی نے اپنا موبائل ایک پانی کے تالاب میں ادھر پھینکا تھا, جو گندا پانی کڑا ہوتا ہے, نزدیک پلاٹ ہے. ابھی میری ٹیم جاری ہے, وہ تو رات ابھی وہ اس کو خالی کر رہے ہیں, وہ موبائل مل جائے گا. اس لڑکی نے پھر انٹرویو میں بتایا ہے, اس کی طرف آتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھ پہ 3 دفعہ حملے اس نے کیے ہیں, میں بال بچ گیا ہوں, اگر میں اس کو نہ مارتا تو یہ مجھے قتل کرتا. اور میں نے اس لڑکی کی ملی بھگت سے, سازش سے, اور کیونکہ یہ لڑکا اس سے بیوی بھی نہ خوش تھی, یہ مارتا پیٹتا تھا, اور اس عورت کی یہ جگہ اب بھی تھوڑی سی کالی تھی. میں نے پوچھا, اس نے کہا تھا کہ 2-3 دن پہلے شوہر نے مجھے مارا بھی تھا, حالات کشیدہ تھے گھر کے. اس کو دونوں میں ناچاکی پائی جاتی تھی, مار کوٹائی والی ناپسندیدگی کی باتیں بھی تھیں. بہرحال پھر ہم نے عورت کو لے آئے اور ان کو انٹاروگیٹ کیا کہ ہاں اب بتاؤ. آمنے سامنے کیا تو اس نے کہا بالکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. میں میڈیا کے سامنے لڑکے کو بھی پیش کرتا ہوں, اور ایک آپ کے چند بزرگوں کے سامنے عورت کو بھی پیش کر سکتا ہوں, آپ خود ان کو سنیں. یہ سب میری باتیں حقائق پر مبنی ہیں, ابھی ادھر موجود ہیں دوسرے کمرے میں, پیش کریں گے, آپ ان کو سنیں. لڑکی نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, 1 سال سے روابط تھے, ناجائز تعلقات بھی قائم تھے, اور میرا شوہر جو تھا اس کا کہنا ہے واللہ عالم کہ وہ جواباز بھی تھا, اور وہ تھا رنگ ساز, غریب تھا, اور عورت کہتی تھی کہ مجھے مارتا بھی تھا اور پسند بھی نہیں کرتا تھا, اور اس نے ہمیں پکڑا بھی تھا. اور 1 آدھ دفعہ جب یہ اس کو, یعنی 1 رات 3 حملے اس پہ ہوئے, 1 رات جب 3 بجے یہ گھر سے اٹھا اس کو قتل کرنے کے لیے, تو اس لڑکی نے, مسمات کاف نے اس کو فون کیا تھا کہ یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو وہ موقع سے بھاگ گیا تھا, اس نے اطلاع دی تھی. تو لڑکی نے کہا کہ ہاں یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا, اور موبائل پہ وہ بھی رابطے تھے, اور میری مرضی پر اس نے اس کو قتل کیا ہے تاکہ یہ راستے سے ہٹ جائے اور ہم آپس میں شادی کر لیں. تو یہ تھی پوری کہانی. ابھی موٹر سائیکل بھی ریکور ہے. موٹر سائیکل وہ وسائن کا اپنا تھا, جو ملازمین کے لیے 2 موٹر سائیکل رکھا کرتے ہیں, کبھی ایک ملازم اس پہ سوار ہو کے جاتا ہے, کبھی دوسرا. تو مالک کی انوالومنٹ اس میں نہیں پائی جاتی. وہ تو مالک کا موٹر سائیکل تھا اور اس کو ملازم تھا, ڈیوٹی ختم کی وہ گھر جاتا ہے جو مالک استعمال کرتا ہے. لیکن اس موٹر سائیکل سے, اچھا وقوع کے وقت اس نے موٹر سائیکل چاہے وقوع سے تھوڑی دور گلی میں کڑی کر دی تھی, اور پسٹل ریڈی تھا. اور اس کا کہنا ہے کہ میں ادھر موجود تھا, کیونکہ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تھا کہ آج میں معمول یہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, تو اس نے کہا تھا کہ آئیں گے. تو اس نے دیکھا ان کو اپنے بہنوئی کے گھر داخل ہوتے ہوئے, اس نے قاتل نے ان کو دیکھا تھا. وہ طاق میں بیٹھا تھا, اور اس دوران علاقے کے کچھ لوگ بھی اس کے اوپر سے گزرے ہیں. مشکوک نظر سے کسی ایک آدھ بندے نے دیکھا بھی ہے کہ یہ بندہ کیوں ادھر کڑا ہے, موٹر سائیکل کچھ فاصلے پہ تھا. تو اس نے پروگرام کے مطابق جب وقوع کیا
تو سیدھا موٹر سائیکل کی طرف نہیں آیا, ڈاج دینے کے لیے دوسری, یعنی اسی لیے تو اس کے سامنے گیا جدھر سے وہ دوسرا اس کا بہنوئی کڑا تھا مدعی, اس کو کراس کر کے ایسے اس کو ڈاج دی اور پیچھے سے آ کے موٹر سائیکل پہ سوار ہوا اور فوراً نکل گیا ہے. تو یہ تھی پوری کہانی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, آپ کی دعائیں تھی. 2 گھنٹے کے اندر اندر, خدا نخواستہ اگر ہم کامیاب نہ ہوتے اس 2 گھنٹے میں تو بہت سی افواہیں ہوتی, اس کو فرقہ واریت کا نام دیا جاتا اور کیا کیا کچھ کہا جاتا. تو بہرحال اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ جو سوالات پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وہ آپ کو ہم لکھ کے, وہ ہاں آپ کو لکھ کے سب کچھ دیتے ہیں, وہ پوری تفصیل دیتے ہیں. جی جی ہاں, ویری گڈ ویری گڈ, شاباش, آپ نے اچھی بات یاد دلائی. زندہ باد زندہ باد. رات کو آئی جی پی صاحب نے, کیونکہ ہمارے ڈی جی صاحب خوش تھے, انہوں نے ہمیں انعام کیا ہے سب پارٹی کو, اور یہ بات ہمارے آئی جی پی صاحب تک پہنچ گئی. انہوں نے خود بڑا انعام کیا ہے, اس کو ہم CC1 کہتے ہیں, 1 نمبر کا سرٹیفکیٹ تمام ٹیم کو, میرے سمیت. میں ٹیم لیڈر ہوں اور یہ میرے بندے ٹیم کے ممبرز ہیں. تو بڑا انعام کیا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم جائیں گے. سرٹیفکیٹ بھی ملے گا, نقد انعام بھی ملے گا. بڑی خوشی کی بات ہے, میرے اور میرے ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو تمام کا شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس ایک اچھی پروگریس دکھائی ہے اور اس سے پولیس پہ عوام کا اعتماد بڑھے گا. اللہ خوش رکھے. اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے, سب سے پہلے ہم, یعنی یہ ہمارا فرض ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, اس کی تنخواہ لیتے ہیں, سب سے پہلے میں پہنچوں گا, میری ٹیم پہنچے گی, اور جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم امن قائم کریں گے, دن رات ایک کریں گے. اور شکر ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ شہر کے اندر اس طرح کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی ہے, امن و امان ہے. اور ہم اگر اچھے سمت پہ جا رہے ہوں تو کائنڈلی آپ ہمارا ساتھ دیں, اور اگر ہم غلطی کریں تو آپ کو آزادی ہے, ہمارا احتساب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ خوش رکھے. تمام میں ایک ایک میں آپ انشاءاللہ یک کے بعد دیگرے خوشخبری سنیں گے. تمام پہ ہمارا کام جاری ہے, اور ہر ایک میں ابھی یہ چونکہ آج کا موضوع اس کے لیے مخصوص تھا تو اس کو